دوستو ایک ٹائم تھا جب دنیا کے سب سے بڑے ایمپائر یعنی پرسین ایمپائر کو لگتا تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی فوج علاقوں میں تھی، ان کے جنرل دنیا کے سب سے زیادہ تجربہ رکھنے والے تھے اور ان کا تکبر آسمان چھونے لگا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی آرمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جب ان کا سامنا اسلام کی فوج سے ہوا تو انہوں نے سمجھا یہ کچھ غریب ریگستان میں رہنے والے لوگ ہیں جو ان کا مقابلے میں زیادہ دن تک ٹک نہیں پائیں گے۔ دوستو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی بڑی آرمی ضرور نہیں ہے، لیکن ایک ایسی لیڈرشپ ہے جس کا ہر قدم، ہر اسٹریٹجی ایمان، حکمت سے لبریز ہے۔ دوستو اس فوج کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ خالد بن ولید جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا، اور کہا تھا کہ تم اللہ کی تلوار ہو یعنی سیف اللہ ہو۔ دوستو یہ واقعہ ہے ایک ایسی جنگ کا جس میں خالد بن ولید نے دنیا کو دکھایا کہ ہنر صرف تلوار چلانے میں نہیں ہوتا بلکہ اصلی جیت ہوتی ہے دماغ اور ایمان کے مضبوط ہونے سے۔ دوستو دشمن کی تعداد زیادہ تھی، ان کے پاس ہیوی ویپنز تھے، ٹرینڈ ایلیفینٹس تھے یعنی ہاتھی تھے، اور بیٹل فیلڈ مطلب جنگ کے میدان کا پورا نقشہ ان کے پاس تھا۔ لیکن مسلمز کے پاس تھا اللہ پر بھروسہ، کمپلیٹ ڈسپلین اور ایک کمانڈر، ایک ایسا سپہ سالار جو جنگ کا سپہ سالار نہیں تھا بلکہ دین کا وفادار بھی تھا۔ جنگ کا میدان تیار تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹا: لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ اور سینٹر جو ڈائریکٹ دشمنوں کے سامنے تھا، لیکن سب سے بڑا سرپرائز تو چھپا ہوا تھا پیچھے کے ریگستان میں۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ خالد بن ولید نے 4000 گھڑ سواروں کا ایک چھپا ہوا لشکر ریگستان کے اس کونے میں تعینات کر دیا تھا جو یدھ کے میدان سے دور لیکن پرفیکٹ جگہ پر تھا، یعنی ایک چھپی ہوئی تلوار جو وقت آنے پر کام آنی تھی۔ جنگ شروع ہوئی۔ پرسین آرمی نے دیکھا کہ مسلم کا سینٹر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ انہیں لگا کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں، ہار رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ایک پلان تھا، ایک ایسی اسٹریٹجی جس کا آؤ اندر تک آ جاؤ تاکہ جب ہم بند کریں دائرہ تو نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ پرسین آرمی فل فورس کے ساتھ مسلمز کے سینٹر پر ٹوٹ پڑی اور دھیرے دھیرے اندر تک گھس گئی۔ تبھی خالد بن ولید نے وہ اشارہ دیا جس کا انتظار ان کے چھپے ہوئے لشکر کو تھا۔ 4000 گھڑ سوار ریگستان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے جنگ کے میدان میں داخل ہوئے۔ نالین گرجنے لگے، گھوڑوں کی چھاپ سے زمین کانپ اٹھی اور تلواروں کا نور آسمان سے بات کرنے لگا۔ پرسین آرمی جو سمجھ رہی تھی کہ مسلم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اچانک ہر طرف سے گھر گئی۔ سامنے سے مسلم سولڈرز، لیفٹ سے خالد کے سپاہی، رائٹ سے حضرت کا آقا بن عمر جیسے لیڈر، اور پیچھے سے وہ 4000 گھڑ سوار جن کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ پورا جنگ کا میدان اب ایک دائرے میں تبدیل ہو چکا تھا اور پرسین آرمی اس دائرے کے اندر پھنس چکی تھی۔ اتنا خطرناک ٹریپ دنیا نے شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے جو کچھ پلان کیا تھا وہ ایک بھی پوائنٹ میں فیل نہیں ہوئے، اور یہ سب کچھ صرف چھوٹی سی فوج سے کیا گیا تھا۔ دوستو اتہاس میں لکھا ہے پرسین آرمی کا ایک بھی سپاہی زندہ جنگ کے میدان سے نہیں نکل پایا، لیکن یہ جان کر آپ حیران ہوں گے یہ اسٹریٹجی، یہ سرکل ٹریپ، یہ چھپا ہوا بیک اٹیک حضرت خالد بن ولید نے احد کے میدان میں بھی استعمال کیا تھا جب تک وہ مسلم نہیں ہوئے تھے، اور تب انہوں نے اسلام کے خلاف یہ اسٹریٹجی یوز کر کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھائل کیا تھا۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ وہیں تلوار، وہیں سوچ، وہیں سپیڈ جب اسلام کے لیے کام آئی تو دنیا نے دیکھا اصلی سیف اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے آپ کو کمانڈر یا ہیرو نہیں کہا۔ ان کا مقام تھا ایک سولڈر آف اسلام جن کا ہر ڈیسیجن، ہر بار پلان صرف ایک نیت کے لیے ہوتا تھا: دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ انہوں نے دنیا کی تعریف کو کبھی اپنا مشن نہیں بنایا، ان کا مشن تھا دین کا عزت سے پھیلاؤ، ظلم کا خاتمہ
اور مسلم فوج کا ڈسپلن اور ڈگنیٹی برقرار رکھنا۔ ان کی ہر جنگ سے صرف ملکوں کا نقشہ نہیں بدلا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے عزت پیدا ہوئی، اور وہ عزت کسی طاقت یا ڈر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ خالد بن ولید جیسے لوگوں کی حکمت، وفا اور تقوی کی وجہ سے تھی۔ دوستو، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی ملٹری اکیڈمیز میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے۔ ان کا نام دنیا کے بیسٹ یودھاؤں میں لکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ صرف ایک جنرل نہیں، ایک سپہ سالار نہیں بلکہ ایک رہنما ہیں، جنہوں نے دنیا کو دکھایا عقل مندی اور ایمان جب ایک ہو جائیں تو چھوٹی فوجیں بھی دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور کو ہرا دیتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صرف تاریخ کی کتابوں کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں لیڈر صرف آگے چلنے کا نام ہے، بلکہ اس وقت سب سے مضبوط کھڑے ہونے کا نام ہے جب دنیا سمجھتی ہے کہ ہار طے ہے۔ دوستو، پرشین امپائر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیزنٹائن امپائر یعنی رومی سلطنت کے خلاف بھی جنگوں میں ایسے کارنامے انجام دیے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رومن جنگوں پر بھی ایک پوری ویڈیو لائیں تو کمنٹس میں سیف اللہ لکھنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔